السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ یہ ایک کامنٹ آیا تھا کہ پہلے کی ویڈیو میں جملے زیادہ ہوتے تھے کم وقت میں، اب مزہ نہیں آتا۔ اگر پہلے کی طرح ایک اسکرین میں کئی جملے ہوں تو بہت اچھا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ اس طرح کے جملے جو ایک اسکرین پر بہت سے جملے ہوا کرتے تھے شروع کی ویڈیوز میں، لیکن اس سے یہ ہوا کہ کچھ ساتھیوں نے اور کچھ دوستوں نے مشورے بھی دیے اور مجھے کچھ کامنٹس بھی آئے تھے کہ جب میں اس پہ بریفنگ دیتا ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے جملے کی بریفنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ دو جملے یا تین جملے کے اسکرین پر آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ابھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس جملے کی بریفنگ ہوتی ہے وہی جملہ اسکرین پر شو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہو گیا تھا اور یہ اس وجہ سے ہے، ورنہ کم از کم 5 یا 4 جملے تو ہوتے ہی ہیں ہر ایک ویڈیو میں۔ تو اب بھی جو ویڈیوز بنتی ہیں، لمبی ویڈیوز جو ہوتی ہیں جس میں تقریباً 10 سے 15 جملے بنتے ہیں، لیکن شارٹ ویڈیوز میں تقریباً 4 سے 5 یا 6 جملے ہوتے ہیں۔ تو اسی ریزن کی وجہ سے اسکرین پر ایک وقت میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے، اس کا ریزن یہ ہے۔ اور آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس طرح بھی ہم ویڈیوز دوبارہ شروع کریں، کہ مثال کے طور پر اگر ہم کچن سے متعلق بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر تو کچن میں جو چیزیں ہوتی ہیں، پتیلے ہیں، برتن ہیں، پیالے ہیں، گلاسز ہیں، چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کو تصویروں کے ساتھ ایک اسکرین پر تقریباً 10 سے 15 چیزیں ہوں تو اس سے اسکرین شاٹ وغیرہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ اسی پر محنت کر کے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس ٹائم کام آئے گا جب ہم کسی ایک سبق کے بارے میں بہت سارے جملے لکھیں گے اور کسی ایک ٹاپک پر ہم بات کریں گے، تو اس ٹائم پہ آپ کا مشورہ بہت زیادہ کام آئے گا۔ اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ۔ جب کوئی خاص ٹاپک ہوگا اس طرح کا، اس پہ جو جملے بنیں گے وہ ایک اسکرین میں بہت زیادہ جملے شیئر کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ ایک اسکرین پر وہ سارے جملے ہم آپ کو دکھائیں اینڈ میں، ہر ویڈیو کے اینڈ میں، جو اس ویڈیو میں انکلوڈ ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے روزانہ کے سبق کی طرف۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو جملہ ہے وہ ٹک ٹاک پہ کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ استاد کیا ہم 12 بجے سے پہلے جا سکتے ہیں کیونکہ میرے بھائی کو امامت کرانی ہوتی ہے، یا ہمیں 12 بجے سے پہلے نکلنا ہے کیونکہ میرے بھائی امام ہیں اور ان کو وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے، یا اسی طرح کا کچھ سمجھیں۔ تو یہ پشتو میں کامنٹ آیا تھا اور میں اس کا بتاتا ہوں کہ ہم کیسے کہیں گے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے، اور جملے مختلف انداز سے بولے جاتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ استاد، تو استاد کو استاد بھی کہتے ہیں، معلم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرس بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو مخاطب ہو کے کچھ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استاد یا استاد۔ تو استاد بھی بولتے ہیں، استاد بھی بولتے ہیں، استاد یا استاد، دال بھی بولتے ہیں، دال بھی بولتے ہیں۔ ممکن، کیا یہ ہو سکتا ہے یا ممکن ہے؟ انخلص، کہ ہم فنش کریں، ہم نکلیں، ہم جائیں، نطلع، ہم نکلیں، یا ممکن، یعنی ممکن خلص یا ممکن نطلع۔ انخلص اور نطلع میں سے ایک لفظ چننا ہے آپ نے، تو دونوں بول سکتے ہیں کہ انخلص بولیں تب بھی چلے گا، نطلع بولیں تب بھی چلے گا، لیکن نکلنے کے لیے ہم نطلع استعمال کریں گے۔ انخلص کا مطلب ہے کہ ہم فنش کر سکتے ہیں، یعنی کام پورا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ قبل، پہلے، ساعة 12، 12 بجے سے پہلے۔ ممکن نطلع قبل ساعة 12۔ اچھا، ساعة 12 جو ہے یہ 12 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساعہ مؤنث ہے تو 12 بھی مؤنث ہونا چاہیے، لیکن بول چال میں آپ اس طرح بولتے ہیں الساعة 12۔ ممکن نطلع قبل ساعة 12 عشان، کیونکہ یا تاکہ، لیکن اس جملے میں کیونکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ۔ ممکن خلص یا ممکن نطلع قبل ساعة 12 عشان اخوي امام فی المسجد، کیونکہ میرا بھائی امام ہے مسجد میں، عشان اخوي امام فی المسجد،
لازم اور لازم ہے کہ یلحق الصلاۃ، کہ اسے نماز میں پہنچنا بہت ضروری ہے، یعنی امامت کے لیے بہت ضروری ہے اس کا پہنچنا. یا عشان اخوی امام لازم یوصل عشان الصلاۃ، لازم یوصل کا مطلب اسے لازم پہنچنا ہے، یا لازم یوصل قبل الصلاۃ، کہ نماز سے پہلے اس کا پہنچنا ضروری ہے. استاد یا استاد ممکن نطلع قبل الساعة 12 عشان اخوي امام في المسجد ولازم يوصل قبل الصلاة، یا لازم يلحق الصلاة. مسجد کو مسجد بھی بولتے ہیں اور مسجد بھی بول سکتے ہیں. ممكن نطلع قبل الساعة 12 عشان اخوي امام في المسجد ولازم يوصل قبل الصلاة، یا لازم يلحق الصلاة. یہ بھی کومنٹ آیا تھا ٹک ٹاک پہ کہ ہم کیسے کہیں گے کہ جب اور جہاں، یعنی جب کے لیے کون سے الفاظ آتے ہیں اور جہاں کے لیے کون سے الفاظ آتے ہیں. تو میں نے ان کو کومنٹ میں بتایا بھی تھا، رپلائی بھی دی تھی کہ یہ موقع محل پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. تو بول چال میں تو یوم استعمال ہوتا ہے، یوم کا مطلب ہے جب، ٹھیک ہے. اس پہ بات ہوئی بھی تھی، اس پر ویڈیو بھی شیئر ہوئی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یوم انت توصلنی، جب آپ یہاں پہنچو گے، اس طرح. تو اذا بھی بولتے ہیں، اذا جب، حین جب. تو حین، اذا، یوم یہ بول چال میں بولے جاتے ہیں. اور اگر آپ کوئی جملہ دیتے ہیں جس میں جہاں اور جب استعمال ہو تو اس کے مطابق بھی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. اور جہاں کے لیے جو ہے وہ بھی الفاظ مختلف ہوتے ہیں، موقع محل پہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بولتے ہیں نا کہ انت لازم تروح للمکان وین تلاقی ربعک، کہ آپ کو ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں آپ کو اپنے دوست ملیں. تو المکان اللی بھی بولتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں. مختلف موقعوں پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو عربی میں یہ الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو جملے ہیں آپ کے پاس تو اس کے مطابق ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے. تو کلر بھی دیا ہوا ہے. جب کے لیے اوپر والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یوم، اذا، حین، اور جہاں کے لیے وین اور المکان اللی. تو وین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کہاں، لیکن بول چال میں جہاں کے لیے بھی وین ہی استعمال ہوتا ہے. جس طرح یوم جو ہے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کے لیے بھی یوم بول سکتے ہیں بول چال میں. تو یہ ساری باتیں بول چال کی بات کر رہا ہوں، بول چال کی، فصیحہ کی نہیں. ہم بول چال میں چل رہے ہیں، تو بول چال میں جو چیزیں بولی جاتی ہیں، جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. یوم، اذا، حین، وین، المکان اللی. یہ بھی کومنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ لگ رہا ہے یا جیسے وغیرہ ہوتا ہے نا. تو ہم کہیں گے اظنی میرا گمان ہے، یعنی مجھے لگ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں. تو گمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ظن جو ہے گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بول چال میں یہاں بولا جاتا ہے اظنی، کہ میں سوچ رہا ہوں یا مجھے لگ رہا ہے. اشوف میں دیکھتا ہوں، یعنی مجھے لگ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. اظنی اور اشوف سارے بولے جاتے ہیں. چنہ، ابھی میں نے جنہ لکھا ہوا ہے لیکن بولنے میں چنہ ہے، اور ایک جملے میں میں نے چاہی لکھا ہوا ہے سمجھانے کے لیے. تو اگر جیم بھی لکھا جاتا ہے بولنے میں چال پڑی جاتی ہے، چھ پڑی جاتی ہے. چنہ جیسے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یا جیسے وغیرہ. شکلہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ شکلک تعبان، کہ آپ ایسے لگ رہے ہو جیسے بیمار ہو. تو اظنی، اشوف، چنہ، شکلہ وغیرہ وغیرہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اظنی اور اشوف ایسے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں. چنہ جیسے یا شکلہ جیسے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی کومنٹ آیا تھا ٹک ٹاک میں کہ ہم کیسے کہیں گے کہ ہو گیا یا ہو گئی وغیرہ. تو استوا، اس پر بات ہوئی بھی تھی، ویڈیو بھی شیئر ہوئی تھی پہلے، لیکن پھر بھی بتاتا ہوں. استوا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہوا یا ہو گیا یا ہو گیا ہے. تو مختلف موقعوں پہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. استوا ہو گیا، ہوا، ہو گیا ہے وغیرہ. استوت مؤنث کے لیے ہو گئی. استوا ہو گیا، استوت ہو گئی. خلاص ہو گیا، ختم ہو گیا، فنش ہو گیا یا اس نے فنش کیا وغیرہ. اور خلصت فنش ہو گئی، ٹھیک ہے، ہو گئی، فنش ہو گئی، ختم ہو گئی یا اس نے ختم کیا اس عورت نے وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خلاص بھی بولتے ہیں کچھ لوگ، خلاص بھی بول سکتے ہیں. خلاص بولا جاتا ہے بول چال میں، بولتے ہیں خلاص یعنی بات ختم ہو گئی، فنش. تم بھی بولتے ہیں. تم مطلب ہو گیا، ڈن جیسے بولتے ہیں نا انگلش میں ڈن. تو تم
اور تمت ہو گئی، ہو گیا ہو گئی، تمت، استوا استوت، مذکر اور مؤنث کو دیکھیں، استوا استوت، خلص خلصت یا خلاص، تمت، تمت۔ یہ بھی آیا تھا کومنٹ میں کہ ایسے نہیں ہوتا یا ایسے نہیں ہوتی وغیرہ، یا نہیں ہو رہا یا نہیں ہو رہی، تو مب یا ما یستوی، مب نہیں، ما یستوی نہیں ہوتا، چدی یا کدی یا کدا، اس طرح نہیں، ایسے نہیں ہوتا، مبچدی ایسے نہیں ہوتا یا ایسے نہیں ہے، مبکدی یا مبکدہ، تو کچھ کدا کہتے ہیں کچھ لوگ چدی کہتے ہیں، کچھ لوگ کدی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کدا کہتے ہیں۔ تو مبچدی یا ما یستوی چدی، ما یستوی چدی ایسے نہیں ہوتا، ما یستوی کدی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، یا ما یستوی کدا ایسے نہیں ہوتا، یا ایسے نہیں ہو رہا یا ایسے نہیں ہو رہی، تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں، یا نہیں ہو رہا، ما یستوی نہیں ہو رہا یہ بھی بول سکتے ہیں۔ تو نہیں ہو رہا یا نہیں ہوتا کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی یا نہیں ہو رہی تو مبچدی بول سکتے ہیں، اور اگر ہم بولتے ہیں کہ ما یستوی وہ مذکر کے لیے ہوگا، مؤنث کے لیے ہم بولیں گے ما تستوی چدی، ایسے نہیں ہوتی، ما تستوی چدی یا ما تستوی کدی یا ما تستوی کدا، ایسے نہیں ہو رہی یا ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبچدی ما یستوی یا ما تستوی چدی، ما تستوی کدا، ما یستوی کدا، یا ما یستوی کدی یا ما تستوی کدی وغیرہ۔ یہ بھی ٹک ٹاک کا کومنٹ تھا کہ اب تک کا، اب تک کی، اب تک کے وغیرہ کے لیے ہم کیسے استعمال کریں گے، تو وہ بھی موقع محل پہ ہی الفاظ لائے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حق یا مال لین الحین، اب تک کا یا اب تک کی یا اب تک کے، لین الحین اب تک، الی الآن بھی بولتے ہیں، فصیحہ میں اگر آپ جائیں گے الی الآن، حتی الآن، الی الآن وغیرہ، تو الی الآن بھی بولتے ہیں، حتی الآن بھی بولتے ہیں، موقع محل پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ لین الحین، الی الحین اور الی الآن اور حتی الآن کا مطلب ایک ہی ہے، ایک جیسے ہیں، لیکن کیا ہے کہ موقع محل پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے موقع محل کو دیکھ کر استعمال کرنے الفاظ، تو حق کا، ٹھیک ہے، کا کی کے، مال کا کی کے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حقت بھی بولتے ہیں، مالت بھی بولتے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حقت یا مالت وغیرہ۔ لین الحین اب تک، الی الآن، الی الحین بول چال میں بولا جاتا ہے، تو تینوں طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اب تک، اب تک، لین تک، الحین اب تک، لین الحین، حق یا مال، حقت یا مالت، لین الحین، الی الآن، حتی الآن، لین الحین، الی الآن، حتی الآن وغیرہ۔ یہ بھی کومنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں بے روزگار ہوں۔ انا عاطل، اگر مذکر ہے تو انا عاطل، عاطل کا مطلب ہے، تو عاطل کے معنی بہت سے ہیں، تو ڈیمیج کو بھی کہا جاتا ہے، ھذا شیء معطل، کہ یہ کام نہیں کر رہا، ڈیمیج ہو گیا ہے۔ معطل کا مطلب ہے کہ کینسل ہو گیا ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ اس جملے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈیمیج ہوں، بلکہ میں بے روزگار ہوں۔ انا عاطل، انا عاطل، انا عاطل، ٹھیک ہے، انا عاطل۔ اور اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ انا ما اشتغل، ما اشتغل میں کام نہیں کرتا، یعنی میں بے روزگار ہوں۔ ما عندی شغل، میرے پاس کام نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ میں بے روزگار ہوں۔ ما عندی شغل، ما عندی شغل، یا ما اشتغل، یا انا عاطل۔ تو نارملی عاطل بھی کہہ سکتے ہیں، بے روزگار، جاب لیس۔ تو مثال کے طور پر آفیشیل ڈاکومنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ سٹیٹس، کہ کام کر کیا رہے ہو، یا مطلب آکوپیشن یا پروفیشن یا امپلائمنٹ سٹیٹس وغیرہ، تو لکھا ہوتا ہے کہ عاطل، ٹھیک ہے، عاطل عربی میں لکھا ہوتا ہے جاب لیس، تو عاطل کہہ سکتے ہیں اور عاطل کہتے ہیں۔ یا ما اشتغل، یا ما عندی شغل، ما عندی شغل میرے پاس کام نہیں ہے، میں بے روزگار ہوں۔ انا عاطل ما اشتغل یا ما عندی شغل، انا عاطل ما اشتغل یا ما عندی شغل۔
یہ بھی جملہ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں 5 بجے تک پہنچ جاؤں گا. بوصل میں پہنچ جاؤں گا. لین تک ساعة 5 لین ساعة 5. آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث اور مذکر میں عربی میں جب نمبر یعنی کاؤنٹنگ کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو اپوزٹ میں یوز کرتے ہیں، اور اس کا کیسے یوز کرنا ہے ہم بعد میں اس پر ویڈیو لمبی بنائیں گے، لیکن میں نے 10 تک کی گنتی کا آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کی تھی میں نے اس بارے میں. تو چونکہ ساعة مؤنث ہے تو 5 مذکر آئے گا. لین ساعة 5 لین ساعة 5. بوصل لین ساعة 5 بوصل لین ساعة 5. بحاول اجيك بس مو متأكد. یہ بھی ایک جملہ آیا تھا، کہتے ہیں کہ میں آنے کی کوشش کروں گا لیکن کنفرم نہیں ہے، یعنی میں آنے کی کوشش کروں گا یا میں کوشش کروں گا. جملہ جو آیا تھا کہ میں کوشش کروں گا. بحاول ٹھیک ہے. بحاول ایک آپ کے پاس آنے کی، بس لیکن مب متأکد کنفرم نہیں ہے. بحاول ایک بس مب متأکد. بحاول ایک بس مب متأکد. تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.